الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی قابل احترام حضرت مولانا خالد صاحب کے حکم پر رابط کی زیارت کا موقع ملا. میں ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی دنیا آخرت کی ساری خوشیاں عطا فرمائے، رحمت برکتیں عطا فرمائے. ویسے تو فارسی کا ایک شعر ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہر رات ہی شب قدر بن سکتی ہے اگر کوئی قدردان ہو تو. نا قدر انسان کے لیے شب قدر بھی بے قدر ہے. ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر کوئی قدردان ہو. مثال کے طور پر حدیث پاک میں فرمایا کہ جو شخص سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور سورہ تبارک الذی، ان دونوں سورتوں کو جو پڑھ لے مغرب کے بعد، نہ پڑھ سکے تو عشاء کے بعد پڑھ لے. ایسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول شریف تھا کہ اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک ان دونوں سورتوں کو پڑھ نہ لیتے تھے. تو جو ان دونوں کو پڑھ لیتے فرمایا ایسے ہے جیسے اس کو شب قدر میں قیام کا ثواب مل گیا. ایسے جو شخص تراویح کا اہتمام کرتا ہے اور کچھ بھی نہ کرے اس کو بھی شب قدر کا ثواب اور شب قدر کا قیام یقیناً مل جاتا ہے. اور فرمایا کہ جب یہ شب قدر ہوتی ہے اذا كانت لیلۃ القدر یأمر اللہ عز وجل جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. یہ حدیث میں نے اپنے 20 دفعہ پڑھی بھی سنی بھی، بار بار اس لیے سنتے سناتے ہیں تاکہ اس کا یقین دلوں میں اترے اور ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے. میں جب یہ بابرکت رات آتی ہے، قدر کہتے ہیں عزت کو، بڑی قدر ہے اس کے کاغذوں میں میری، تو یہ عزت والی رات شب قدر کون سی رات ہے؟ اس میں بڑی سب سے بڑی عزت کی بات یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن اس میں نازل ہوا. سب سے بڑی عزت کی بات کیا ہے؟ اس میں کیا ہوا؟ جو قرآن نازل ہوا، اور قرآن کی نسبت جس سینے سے لگ جائے وہ قدر والا عزت والا بن جاتا ہے. قرآن کی نسبت جس علاقے کے ساتھ لگی مکہ مدینہ منورہ وہ نسبتوں والے بن گئے. قرآن کی نسبت امام الانبیاء کو اللہ نے یہ عطا فرمایا وہ بھی نسبتوں والے بن. ہر چیز کو اللہ نے نوازتے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اس رات میں چونکہ یہ نازل ہوا قرآن پاک، اس لیے یہ عزت والی رات ہے، قدر والی رات ہے. اس کی خوب قدردانی کا حکم ہے. اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس بابرکت رات میں نازل ہوتے ہیں اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر آتے ہیں. فَيَثْبِتُ فِي كَوْكَبَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَعَهُمْ لِوَاءٌ أَخْضَرٌ فَيَرْكُزُ اللِّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ. بیت اللہ شریف کے اوپر آ کے سبز رنگ کا جھنڈا گاڑتے ہیں اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے 100 پر ہیں. 2 پروں کو صرف کھولے تو فَيُجَاوِزُ الْمَشْرِقَ إِلَى الْمَغْرِبِ، مشرق مغرب شمال جنوب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. اور فرشتوں کو 3 باتوں کا حکم کرتے ہیں کہ تم نے 3 کام کرنے ہیں. فَيُسَلِّمُونَ عَلَى كُلِّ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ وَبَاكِرٍ. ہر وہ بندہ جو بیٹھا کھڑا لیٹا ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، ہر ایک کو جا کے آپ لوگوں نے سلام پیش کرنا ہے، ہر ایک سے مصافحہ کرنا ہے. وَيُؤْمِنُونَ عَلَى دُعَائِهِمْ
ہر ایک کی دعا پہ آمین آمین کی مہر لگانی ہے۔ اور کچھ خوش قسمت وہ بھی ہیں جن سے جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ عام لوگوں سے عام فرشتے مصافحہ کرتے ہیں، ہر کوئی شب قدر میں جو قیام کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، لیکن فرمایا کچھ خوش قسمت وہ بھی ہیں جن سے کون مصافحہ کرتا ہے؟ جو سارے انبیاء سے مصافحہ کر چکے ہیں۔ فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ جو لوگوں کو افطار کروایا کرتے تھے، لوگوں پہ خرچ کیا کرتے تھے، لوگوں کو کھلایا پلایا کرتے تھے، ان سے جبریل آ کے مصافحہ کرتے ہیں۔ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، جب صبح فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، تو جبریل علیہ السلام انہیں سارے فرشتوں کو پکارتے ہیں، الرحیل الرحیل، آجو واپسی کا وقت ہو چکا ہے۔ تو فرشتے بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں، ما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین، اللہ نے اپنے محبوب کی لاڈلی امت کے ساتھ معاملہ کیا کیا؟ کیا بنا جو ساری رات ہم لگے رہے، ہر ایک کو سلام، ہر ایک سے مصافحہ، ہر ایک کی دعا پہ آمین آمین کہتے رہے، بنا کیا؟ تو ایسا زبردست جواب دیتے ہیں کہ فرشتے بھی عش عش کر اٹھتے ہیں اور فرشتے بھی خوش ہو جاتے ہیں، فتفرح الملائکہ، فرشتے بڑا خوش ہوتے ہیں، اتنا اللہ نے دے دیا کیا؟ فمن نزل اللہ الیہم فی ہذہ اللیلۃ فعفا عنہم، اس بابرکت رات میں جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کی ساری امت کو بڑی شفقت اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے سب کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، سارے گناہ معاف، الا اربعۃ، چار بد نصیب ایسے ہیں جن کی صراط میں بھی بخشش ہے۔ پوچھا گیا وہ کون ہے؟ ویسے تو حدیث میں فرمایا کہ جو شب قدر سے بھی محروم رہ گیا وہ واقعی ہی محروم ہے، واقعی بد نصیب ہے۔ جو شب قدر پا کے بھی، جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، تقریباً 83 برس بنتے ہیں، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، اور اس چند گھنٹے ہیں، آج کل تو راتیں بھی بہت چھوٹی ہیں، ابھی تراویح سے فارغ ہوتے ہوئے تھوڑی بات کی 11 بج رہے ہیں، 11 سے پہلے ہم انشاءاللہ دعا کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سحری کا وقت اور سارا معاملہ ہمارے یہاں پنجاب میں تو 3:15 بجے تقریباً سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں تقریباً 4:15 کے قریب ہے۔ تو بہرحال چند گھنٹے ہیں، اگر 5 راتوں کے بھی یہ گھنٹے نکالے جائیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد تو مشکل سے 10 گھنٹے لگا لیں، 12-14 گھنٹے لگا لیں، ٹھیک ہے۔ تو چند گھنٹے پورے سال کے بعد اگر ہم اس میں بھی ہمت نہ کریں اور فائدہ نہ اٹھائیں تو واقعی بد نصیبی کی بات ہے۔ فرمایا کہ 4 جو لوگ ہیں وہ واقعتاً بد نصیب ہیں، واقعتاً اپنے مقدروں کو اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے والے ہیں۔ پوچھا کہ وہ 4 ہیں کون سے؟ تو سب سے پہلے فرمایا جو نشہ کرتا ہو، جو نشہ کرتا ہو، مدمن خمر، جو نشہ کرنے والا ہو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا عاق لوالدین، والدین کا دل دکھانے والا ہو، والدین کو ستانے والا ہو، والدین کو آنکھیں دکھانے والا ہو، والدین کو ذلیل کرنے والا ہو۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا اور ان کے موٹے موٹے آنسو گریں گے تو سمجھ لینا کہ رب کے عذاب کے سارے دہانے کھل چکے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ رب کو راضی کرنا ہے، کہاں یا رسول اللہ؟ فرمایا اپنے باپ کو راضی کرنا، رب کو ناراض کرنا ہے تو اپنے باپ کو ناراض کر دو۔ رب عربی کا نا ہر لفظ کچھ مصادر ہیں، کچھ آگے ان سے چیزیں لی جاتی ہیں، تو رب کا جو لفظ رب العالمین یہ تربیت سے لیا گیا ہے، اس کا جو مصدر ہے یہ تربیت ہے، ربا یربی تربیتاً، تو یہ رب کا لفظ اس سے لیا گیا ہے۔ تو تربیت اللہ انسان کی کیا کرتا ہے؟ سارے فرما دیجیے کیا کرتا ہے؟ تربیت۔ والدین انسان کی کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ استاد انسان کی کیا کرتا ہے؟ تربیت۔ فرمایا جس نے اپنے
رب کو تو دیکھا نہیں. ہم میں سے کسی نے رب کو دیکھا ہے؟ والدین کو دیکھا ہے؟ تو میں والدین کو دیکھ کر جو اس کی تربیت کرنے والے ہیں یہ ان کا اگر قدردان نہیں ہے تو اللہ کی قسم یہ اللہ کا بھی قدردان نہیں ہو سکتا. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے. جو 10 روپے کا قرضہ نہ اتار سکتا ہو وہ لاکھ روپے کا قرضہ کیسے اتارے گا. جو والدین کا قدردان نہیں ہے وہ اللہ کا قدردان نہیں ہو سکتا. چاہے ساری رات مصلے پہ رہتا ہو, سارا سال روزے رکھتا ہو, سارا مال صدقہ خیرات کرتا ہو, والدین کے دل کو دکھانے والا یہ رب کو راضی کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا. ہاں والدین ایک حرام چیز پہ اڑ جائے کہ تم شراب پیا کرو, تم یہ حرام کا کاروبار کرو, تم نماز نہ پڑھو, اس ترتیب پہ آ جاؤ ایک لگ. ہاں شریعت کی حد میں رہتے ہوئے ان کی قدردانی اور ان کی خدمت نہیں کر پا رہا, ان کی دل کی دعائیں نہیں لے پا رہا, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. الحمدللہ اللہ پاک توفیق دیتے رہتے ہیں. پاکستان کی مختلف جیلوں میں جانا ہوتا ہے بیانات کرنے کے لیے. ابھی وقت مختصر تھا ورنہ ابھی کراچی کی جیل میں بھی جانا تھا. تو کچھ عرصہ پہلے میں لاہور کی جو ہمارے پاکستان کی تقریباً دوسرے نمبر کی بڑی جیل ہے کوڑلا خط جیل, وہاں گیا ہوا تھا. تو وہاں جو جیل کی جو سب سے بڑے افسر ہوتے ہیں سپرڈنٹ جیل جسے کہتے ہیں, ہمارے بڑے ہی پرانے اور بڑے اچھے دوست مجھے کہنے لگے میں فلاں وقت میرے ساتھ بڑا مسئلہ بنا تھا, آپ نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا, میرا مسئلہ حل ہو گیا تھا, پھر پریشانی آ گئی کہ وظیفہ بتایا. ایک تو ہم وظیفوں کے پیچھے بہت زیادہ پڑ گئے ہوئے ہیں, کچھ پڑھ لیں بس, باقی نہ حلال دیکھیں نہ حرام دیکھیں نہ جائز دیکھیں نہ ناجائز دیکھیں, باقی کام خود ہی چلتا رہے گا. جیسے وہ ان کی بات میں کرتا ہوں ابن ملجم, یہ پتہ کون ہے؟ اس امت کا سب سے بڑا بدنصیب. میں اکثر جیلوں میں جب جاتا ہوں تو میں قیدیوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ سب سے بڑا مجرم کون ہے, تو جیل میں سے بتا رہا ہوں. میں اس جیل کا نہیں پوچھ رہا ہوں سب سے بڑا, تو کوئی پاکستان لیول پہ جو بڑا کسی مجرم کا وہ اس کو میں کہتا نہیں, اس امت کا سب سے بڑا بدنصیب اور سب سے بڑا قیدی اور مجرم کون ہے تو عام طور پہ نہیں پتا ہوتا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, آواز صاف آ رہی ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا من اشقى الآخرین, میری امت کا سب سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ و رسول علیہ. تو سامنے بالکل حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا قاتل, اے علی جو تجھے قتل کرے گا وہ میری امت کا سب سے بڑا بدنصیب ہوگا. اور اندازہ کیجیے جب اس نے قاتلانہ وار کیا, سر کے 2 ٹکڑے کر دیے, بھاگا, پکڑا گیا. جب لایا گیا تو اس کے لیے پانی پیش کیا گیا, حضرت علی کے لیے پانی پیش کیا گیا اور ادھر سے وہ لایا گیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ ظالم بدنصیبی تو نے کیا کیا؟ تو آگے بدنصیب ساری امت کا یہ ہے, حضور نے طے فرما دیا. اتنی باتوں سمجھ میں آ رہی ہے. آتے ہی کہتا ہے کہ میں نے امت کے بدنصیب کو قتل کرنا تھا, میں نے کر دیا, اور بہت برا بلا ساتھ کا قتل بھی کر دیا. شہید کرنے کے بعد خون سے جسم لت پت ہے اور ساتھ آگے سے غلط باتیں بھی کر رہا ہے. اسی اسنا میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے پانی, جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو بھائی 2 گھونٹ پانی پی لو, یہ پانی پیش کیا گیا. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا, کیونکہ وہ بھاگا تھا قتل کرنے کے بعد تو سانس پھولا ہوا تھا. میں پہلے اس کو پانی پلاؤ, اس کا سانس پھولا ہوا ہے, میں نے اس کو پانی پلاؤ, اس کا سانس پھولا ہوا. اور پھر اپنے بیٹوں کو بلایا, کہا بیٹو یہ مجرم ہے, یہ قیدی ہے, ہمیں مجرموں کے ساتھ, قیدیوں کے ساتھ, گناہ گاروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے تاکہ یہ بھی اچھی ہو. لہذا کیا کرو, اطیبوا طعامہ و ادیموا فراشا, ان کے لیے اس کے لیے بستر بھی اچھا بچھانا, کھانا بھی اس کو اچھا کھلانا.
فَأَنَا أَوْلَىٰ بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، اگر میں زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کر دوں۔ فَإِن مُتُّ، اور بیٹو اگر میں مر گیا تو میری دلی تمنا سن لو، کیا اس کو معاف کر دینا، وہ اقرب للتقویٰ، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کائنات کے سب سے بڑے مجرم کے ساتھ کیا سلوک ہے، اور حضرت کون ہے؟ اقضاہ علی، میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فیصلہ فرما دیا کہ میری امت کے سب سے زیادہ قوت فیصلہ اور سب سے زیادہ صحیح فیصلہ کرنے کا جو اللہ نے مادہ رکھا ہے اور جو صلاحیت رکھی ہے وہ علی المرتضیٰ کے اندر رکھی ہے، وہ یہ فیصلہ فرما رہے ہیں۔ ہماری ہر وقت دماغ کی کھچڑی پکتی رہتی ہے، یہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کے ساتھ یہ سلوک، معاف کرنا، درگزر کرنا ہمارے کاغذوں سے ختم ہو چکا ہے۔ یہ معاف کرنا، درگزر کرنا، میں اس کے اندر اس کے بعد آتا ہوں، میں صرف ایک بات نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، پھر میں ادھر ہی آتا ہوں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب اس بد نصیب کو قتل کرنے کی باری ہے، کہتا ہے میرے جسم کے سارے حصے کے ٹکڑے کر دینا، میری زبان کو کچھ نہ کہنا، اس سے میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ارے بد نصیب، تیرا ذکر کرنا کیا قابل ہے؟ ایک آدمی بیت اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے اور ساتھ بیت اللہ کا کپڑا بھی پھاڑ رہا ہے کہ برکت کے لیے غلاف کعبہ جو لاکھوں ریالوں کا بنا ہوا ہے اس کا کباڑا کر رہا ہے، میں برکت کے لیے غلاف کعبہ اپنے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ غلاف کو انسانی ہائٹ سے اوپر کر دیا گیا۔ وہ میری طرح کو نادان یا کوئی ایسے جاتے ہوں گے جو حرکتیں کرتے ہوں گے کہ برکت کے لیے ہم کیا لے کے جائیں گے؟ غلاف کعبہ لے کے جائیں گے، اور لاکھوں ریالوں کا وہ غلاف کا کباڑا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی کوفی نے پوچھا، ایک کوفی نے سوال کیا کہ مچھر کے مارنے کے اوپر بھی کوئی گناہ ہے؟ تو آگے سے غالباً حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی بڑے تھے، انہوں نے فرمایا ظالموں، اہل بیت پورے کو تم لوگوں نے ذبح کر دیا، حضرت امام حسین جیسی ہستی کو ذبح کر دیا، اس کے متعلق تمہیں پوچھنا یاد نہیں آیا؟ آج مچھر کے مارنے کے بارے میں پوچھے جائے گا تو؟ ایک آدمی نے، ہمارے سیلگڑ کا واقعہ ہے، ایک آدمی کو اغوا کر لیا، اب اس کی والدہ جس کا بچہ اغوا ہوا ہے فون پہ رابطہ کر رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے میرا بچہ واپس کر دو، رو رو کے برا حال ہو گیا اس کا، بس اندھی نہیں ہوئی وہ خاتون، دل کا اٹیک بھی ہو گیا، شوگر بھی ہو گئی، پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، ماں ہی ہوتی، رو رو کے برا حال۔ ایک دفعہ جب اس سے رابطہ کیا، اکثر فون اس کا مان جاتا تھا، دیکھا کھل گیا، رابطہ کیا تو آگے سے اٹھا کے کہتا ہے اماں جان میں عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، طواف کے بعد عمرہ کر کے فارغ ہو کے پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، دین صرف مسجد اور عمرہ اور حج کا نام نہیں ہے، داڑھی رکھ لینے کا نام نہیں ہے، پگڑی باندھ لینے کا نام نہیں ہے، دین سراپا پورے کا پورا سلامتی والے بن جو، اس کا نام دین ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سے سلامتی طبقے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کامل مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ کامل مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ جس سے، اور کیا خیال ہے ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گریبان کو دیکھ لیں، کیا ہم مسلمان بھی ہیں کہ نہیں؟ ختم قرآن پرسوں ہم کر رہے ہیں، ختم قرآن تو مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ جواب تو دیں۔ مسلمانوں کے لیے۔ ختم قرآن مسلمانوں کے لیے، اعتکاف کس کے لیے؟ حج عمرہ کس کے لیے؟ نماز روزہ کس کے لیے؟ صدقہ خیرات کس کے لیے؟ تو کبھی حضور سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان کون ہے؟ تو کیا فرمایا؟ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کا موقع آیا، اتنی شفقتیں، اتنی رحمتیں، اتنی برکتیں، اتنا کچھ بکھیرا اور اتنا نوازا کہ میری آپ کی سوچ، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تائیزاد بھائی ہیں، کزن ہیں، اور یہ
بچپن کے بڑے اچھے دوست، جو ہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا سب سے زیادہ شدت کی مخالفت اس بندے نے کی، اتنا ذہنی اذیت، اتنی ٹینشنیں پہنچائی کہ آپ کی سوچ، جب آپ فتح مکہ کے لیے آ رہے تو یہ پہلے پہنچ گئے، جب مدینہ منورہ سے نکلے تو خود ہی پہنچ گئے اور جا کے کہا پیغام بھیجا تو آپ نے منہ پھیر لیا، اتنا دل دکھا ہوا تھا کہ کیا کر لیا، منہ پھیر لیا۔ تو آگے سے انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو، یعنی آپ کے بھتیجے کو، اس کو ساتھ لوں گا، صحرا میں چلا جاؤں گا، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور ایسے مر جاؤں گا۔ کیا ہے ہمارا دشمن اگر ایسے کہ تو ہم کیا کہیں گے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ تو کام ہے، 1000 دفعہ مرو، لاکھ دفعہ مرو، کروڑ دفعہ مرو۔ جو ہی سنا علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، فوراً شفقت ہے، فوراً محبت ہے، سینے سے لگا جا رہا آج۔ عبداللہ بن امیہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پھوپھی ذات بھائی، اور یہ اس حد تک شدت مخالفت کے اندر گئے کہ کہتے تھے کہ آسمان تک سیڑھی لگ جائے اور ساری دنیا دیکھے، اور آسمان سے حضور صحیفے لے کے آئے اور ساتھ 4 فرشتے بھی اترے اور پوری دنیا میں آواز پھیل رہی ہو کہ یہ اللہ کے رسول سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، قرآن ان کے اوپر اترا ہے، میں تب بھی ان کی بات نہیں مانوں گا۔ اس حد تک شدت۔ یہ آیا حضرت علی کے پاس رضی اللہ تعالیٰ، میں معافی کیسے مانگوں؟ تو کہا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آ کے قرآن پاک میں وہ سارا واقعہ بھی موجود ہے، آ کے قسم کھا کے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ جیسے یوسف علیہ السلام نے سنتے ہی کہا، انہوں نے آ کے کہا اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو بڑا نوازا، اگرچہ ہم بڑے ہی گندے، بڑے گناہ گار، بڑے برے ہیں، آپ کو خوب مارا بھی بچپن میں اور پکڑ کے کنویں میں بھی ڈال دیا، اپنی طرف سے ذبح کر دیا، اور رب نے آپ کو خالی بچایا نہیں بادشاہ بھی بنا دیا۔ سنتے ہی کیا کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، تمہارے اوپر کوئی حد نہیں لگے گی، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے بھی تمہیں معاف کیا۔ تو عبداللہ بن امیہ وہ آ کے یہ آیت پڑھتا ہے، ساتھ ہی آپ آگے سے فرماتے لا تثریب علیکم اليوم۔ حبار بن اسود یہ وہ شخص ہے جو حضور علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بٹیا، بڑی بیٹیا، لاڈلی بٹیا حضرت زینب، جن کو آپ محبت سے زوینب بھی کہا کرتے تھے، جب بھی حضور کو مشرکین مکہ مارتے، ستاتے، تنگ کرتے تو یہی بیٹی پوچھا کرتی تھی اور آ کے آپ علیہ السلام کا نورانی چہرہ صاف کرتی، دھوتی، کو تسلیاں دیتی اور آپ اپنے ساتھ لگاتے اور فرماتے بیٹا غم نہ کرتے رہے، باپ کا دین ہر جگہ پہنچ کر رہے گا۔ یہ بیٹی ان کو جنہوں نے نیزہ مارا، حبار بن اسود ان کا نام تھا، نیزہ مارا اور اتنا خون نکلا، پیٹ کے اوپر نیزہ مارا تو اس سے زخمی ہوگی بہت زیادہ، اور اتنا خون نکلا کہ کچھ عرصہ اسی زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے دنیا سے بھی رخصت ہو گئی۔ یہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے فتح مکہ کے موقع پہ کہ مجھے کچھ دن دیے جائیں سوچنے کے لیے، میں سوچتا ہوں۔ آپ نے کہا دن نہیں تمہیں مہینے دیتے ہیں، کئی مہینے دے دیے، 4 مہینے سوچ لو، اور ساتھ ہی غزوہ حنین تھا، ساتھ کے بعد فتح ہوئی جب، تو اس کو جس نے کیا خیال ہے اس کو دیکھ کر حضور کو اپنی لاڈلی بٹیا کے وہ زخم تازہ نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا تصور تو کریں۔ میرا اپنا ذاتی ہاسپٹل ہے، ہزاروں مریض آتے ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی، کسی کا بازو جھلا، کسی کا کچھ، کسی کبھی آنسو نہیں آئے۔ ایسے ایسے مریض بھی جب ہم برہمن میں پڑھتے تھے ہم نے دیکھے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ کا حکم میں کیا کر سکتا ہوں۔ میری اپنی بیٹی گھر میں کھیلتے کھیلتے جیسے بچے کھیلتے تو حضرت کونا لگا سکتا، 2 سٹچ لگنے تھے، 2 سٹچ کی کوئی حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں،
تو میں اپنی ہاسپٹل لے گیا، تو جو ہمارے سرجن تھے وہ صاحب اپنا وہ کام کر رہے ہیں، صاحب مجھے کہتے ہیں سر وہ مشورہ کرنا ہے، یہ کرنا وہ کرنا. میں کہ میرا اس وقت دماغ کام نہیں کر رہا، فی الحال اب یہی کام کریں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مشورہ بعد میں کریں گے. اور یقین کریں یہ بات کہی میں نے، اور چند ہی سیکنڈ کے بعد مجھے چکر آیا اور میں فزیکلی نیچے گر پڑا، بے ہوش ہو گیا. ہمیں آپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے آپ سے محبت ہے، تو اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوگی. تو کیا خیال ہے، حمار ابن اسود کو جب دیکھا تو اپنی بٹیا کی اور سارے زخم تازہ نہیں ہوئے ہوں گے؟ اتنا زور سے نیزہ مارا کہ سارا پیٹ متاثر ہوا اور بیماری کی حالت کاٹ کے اور تڑف کے دنیا سے وہ تشریف لے گئی. وہ سارے غم، وہ ساری اذیت، سب کچھ سامنے، اور ہاتھ چڑھا ہوا ہے، ہاتھ لگا ہوا ہے، یہ تلوار ایک چلنی تھی بس. 2 دن چاہیے کہ 4 مہینے لو. اور ساتھ ہی غزوہ حنین ہوا، وہاں پر سے جو مال غنیمت ملا بہت زیادہ مقدار میں اپنی بیٹی کے قاتل کو سینکڑوں میں بکریاں اور مال اور پتہ نہیں کیا کچھ اس کو عطا کیا. کہنے لگے یہ انسان عام انسان نہیں ہے، یہ پیغمبر کا ہی طرف ہو سکتا ہے. میرے آپ کے آقا پر ہے، میں آپ تصور نہیں کر سکتا. تو اس سے پہلے ایک مقام آتا ہے عرج، وہاں پر آپ نے جب پڑاؤ ڈالا تو حضور نے جو خیمہ لگایا گیا، ایک سامنے دروازہ تھا، اس کا ایک بیک پہ دروازہ تھا، سامنے سے وفود اور مختلف لوگ آئے تھے جنہوں نے ملنے کے لیے. پیچھے بھی دروازہ تھا وہ رکھا ہوا تھا کہ آپ اپنے شادی کسی کام کے لیے آنا جانا چاہیں، قضاء حاجت وغیرہ، تو وہ پیچھے رکھا ہوا تھا. وہاں سے جب آپ نکلے تو تھوڑا سا آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں ایک کتیا، کتے کا زبان پہ نام لاتے ہوئے کہتے ہیں زبان ناپاک ہو گئی. کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی. ایک صحابی ہوا کرتے ہیں جلیل رضی اللہ عنہ، تعال یا جلیل ادھر آؤ، اس کے لیے آڑ بن جاؤ اور اس طریقے سے کھڑے ہو جاؤ اور صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کو کہہ دو کہ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے یہ گھبرا کے اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہے. اسپیشل صحابی کو بلا اس کی تشکیل. میرے آپ کے آقا تو کتوں کے لیے بھی اتنے شفیق، انسانوں کے لیے کتنے شفیق. ایک یہودی کا جنازہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کو مانا ہے، یہودی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہو سادہ بابا لنا کام اپنے جنازے سے یہودی کھڑے ہو گئے. یہودی ہے، آپ نے ہمارے انسان تو ہے، میری عمر میں سے جانوروں کے ساتھ شفقت. میں جانوروں سبزہ آنے کے لیے اپنے جانور کو روک دو تاکہ وہ سبزہ آسانی سے کھا سکے. ہمارا تو جانور ہے، ہم سے کھانا باہر والا ہے، ہم سے کھانا. اللہ کا واسطہ ہے اپنے آپ کو ضرورت کرنا، معاف کرنا. ہمارے میں بڑا کمینہ آدمی ہے جو بیوی کو
पठान मारते पड़े। अबे थोड़ा होश संभाला तो देखा क्या पठान, क्या पंजाबी, क्या सिंधी, क्या बलोची, क्या पाकिस्तानी, क्या गैर पाकिस्तानी। जब अकल ख़राब होती है तो फिर कोई किसी चीज़ को नहीं देखता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से सबसे बढ़िया जन्नत कमाने वाला वो शख्स है जिसके अखलाक अपनी बीवी के साथ अच्छे हैं, जिसको अल्लाह के नाम पे लेके आया है, उसके जज्बात को देखना, एहसासात को देखना। खाली घर किचन चलाने का नाम थोड़ा है मेरे अजीजों, खाली घर में हड्डियाँ पकने का नाम थोड़ा है, या घर में अल्लाह ने जी 5 बच्चे दे दिए 10 बच्चे, ये घर का निज़ाम थोड़ा है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत निज़ाम दिया है। आपके कराची के एक बहुत मारूफ शख्सियत है मुफ्ती हनीफ अब्दुल मजीद साहब, हज़रत के जो बड़े भाईजान हैं बशीर मोहम्मद साहब, वो उनके मदरसे में पढ़ाते भी हैं। अभी मैं पिछले हफ्ते अलहमदुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में था तो हज़रत से मुलाकात भी हुई। उन्होंने एक किताब लिखी है तोहफ़ा दुल्हा तोहफ़ा दुल्हन। आप तमाम आवाम से दरख्वास्त करूँगा उस किताब का ज़रूर मुताला करें। हर औरत के लिए तोहफ़ा दुल्हन पढ़ना फ़र्ज़ के दर्जे में है, हर मर्द के लिए तोहफ़ा दुल्हा पढ़ना फ़र्ज़ के दर्जे में। मिसाली माँ, मिसाली बाप, औलाद की तरबियत, ये कुछ किताबें हैं तो ज़रूर मुताला करें। और आप कितना खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने हज़रत जैसी सूरत में आपको ऐसे अच्छे इमाम भी, ख़तीब भी, नात खान भी, जुमला सिफ़ात से मुरक्कब है। सारे इस पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए। अल्लाह की नेमत का शुक्र इंसान अदा करता रहता है। आपके बच्चों की तरबियत की फ़िक्र कर रहे हैं और बेटियों की तरबियत की फ़िक्र हो रही है, बड़ों की तरबियत की फ़िक्र हो रही है और नौजवानों की तरबियत की फ़िक्र हो रही है, बूढ़ों की। मुझे बताया मैंने सूरत देख के अल्लाह की कसम उठाकर बड़ा दिल खुश हुआ। और मैं हकीकत बताऊँ, मैं बयान करने कम आया हूँ। मेरा असल में PR भाई भी आया हुआ था जुनैद जमशेद भाई के साथ, अभी भी वहीं से प्रोग्राम करके सीधा आपके पास ही आ रहा हूँ। अभी फिर शहरी में जाना है तो वो शेड्यूल वहाँ काफ़ी टाइट है, वक्त नहीं था। मैंने इनमें जो बातें बताई हकीकत बात पूछे, मैं बयान करने नहीं बल्कि इनसे मज़ीद तफसील सुनने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और क्या क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम भी अपने इलाके में ऐसे देखें। आमतौर पर होता यूँ है कि नेमत जब पास मौजूद होती है, कदर कर ली जाए तो अल्लाह नेमत में यूँ ज़रबे लगाते हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं ज़रबल्लाहु मसलन क़रयतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना। एक बस्ती की मिसाल बयान फरमाते हैं कि बड़े अमन में थे, बड़े इत्मीनान में थे। यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से रिज़्क़ की फरावानी उनके ऊपर यूँ रब की रहमत की बारिश की तरह उतरी थी। अल्लाह यहाँ भी अपनी बारिश की रहमत नाज़िल फरमाए और हमारी रूहानी जिस्मानी सारी बीमारियों के दूर होने का ज़रिया फरमाए। तो फरमान के ऊपर हर तरफ से फरावानी, रब की नेमतों की ऐसी बारिश थी कि पूछे कुछ क्या किया। फ़कफ़रत बिअनअमिल्लाह, रब की नेमतों की नाक़दरी की, नाशुक्री की। तो अल्लाह ने क्या किया, खाली नेमतें नहीं दी, फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल खौफ, तो अल्लाह ने भूख और लिबास और खौफ का लिबास उनको पहना दिया। लिबास का मतलब समझते हैं कि जो हर वक्त जिस्म के साथ लिपटा हो, उनके साथ ये कैफियत पैदा हो गई कि हर वक्त खौफ, हर वक्त डर, हर वक्त भूख और एक एक लुक़मे को तरसना शुरू हो गए। कदर करेंगे, रब की नेमतों में ऐसा इजाफा करेंगे कि हमारे नस्लों की नस्लें अल्लाह के फजल से संवर जाएंगी। नाक़दरी करेंगे तो जो है इससे भी जाते रहेंगे। इसलिए गुजारिश है कि इनके साथ मिलकर, मुअद्दबाना गुजारिश है, खाली रमज़ान के लिए पूरा साल मिलकर। अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़ी, बैतुस्सलाम मस्जिद में मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, वहाँ के नमाजियों ने उन पर एतमाद किया। वो भी जब आए थे उस मस्जिद में 15-20 साल, तो तकरीबन 25 साल होने वाले हैं, तो हज़रत की उम्र से भी छोटे थे, ठीक है, बहुत छोटे थे। तो नमाजियों ने मोहब्बत दी, अपनायत दी। वो पसमानदा इलाका तलागन मियाँ वाली रोड, जहाँ ना खुश्क ना सब्ज़ा ना कोई और चीज़, उस जंगल बियाबान से तशरीफ़ लाए। कराची वालों ने, डिफेंस वाले आपके करीब ही है, कराची वालों ने कदर की माशाअल्लाह। अल्लाह उनसे वो काम ले रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो मुझे अपने हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर साहब के अंदर भी वो खूबियाँ, वो सिफ़ात नज़र आ रही हैं। हाथ जोड़ कर दरख्वास्त करता हूँ, अपने बड़ों की उम्र में बेशक छोटे क्यों ना हो,
ایک جہاز کا پائلٹ ہے 25 سال کا ہے، تو پیچھے جو ہے وہ شیخ الحدیث صاحب اور بہت بڑے مفتی صاحب بیٹھے ہوں، تو جہاز ان سے چلائیں گے یا پائلٹ سے چلوائیں گے؟ تو ایسے ہر چیز لکل فن رجال، ہر چیز کے لیے مختلف اللہ نے آدمیوں کو مقرر فرمایا ہے. تو آپ کی روحانی تربیت کے لیے اس علاقہ کے لیے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عام طور پر کیونکہ الحمدللہ 20 مدارس کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، خدمات ہم بھی کر رہے ہیں. عام طور پہ محلے والے، علاقے والے قدر نہیں. قدر میرے عزیزو خالی ہم نا پیسہ دینے کو سمجھتے ہیں، اور پھر اول تو پیسہ بھی نہیں دیتے، اور کوئی 500 بھی دے دے تو کہتا ہے مجھے پروٹوکول 5 کروڑ والا ملے، اور نہ ملے تو وہ کہتا ہے یہ بڑے متکبر ہیں اور بڑے اکڑ میں رہتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھئی آپ چاہے 5,000 دیں، چاہے 5 ارب 5 خرب دیں، آپ نے کس کے لیے دیا ہے؟ اللہ کے لیے. آپ اپنے لیول کو ادھر ہی رکھیں. پھر اللہ آپ کی نسل، امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا اکرام کرتی، جیسے بھائی نے بھی مجھے ٹیشو دیا، امی جان کسی کا اکرام کرتی تو وہ آگے سے کہتا ہے جزاک اللہ، جزاک اللہ امی جان آپ کو بہت جزائے خیر دے، دنیا خط میں خوشیاں دے. تو آگے سے امی جان کیا کرتی؟ وہی دعائیں اس کو بھی دیتی، وہی دعائیں اس کو بھی دیتی، اور باقاعدہ اپنے خادمہ کو حکم کیا ہوا تھا کہ دیکھو یہ جاتے جاتے اور کیا دعا دے رہی ہے جو ختم آئی ہوئی ہے، وہ مجھے آگے بتاؤ. تو جاتے جاتے بھی جیسے بولا اللہ خوش کرتے، جیسے کسی کا وہ تو جاتے جاتے جو دعائیں دیتی وہ بھی آگے بتاتی فلاں 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 دعا دی ہے. تو امی جان ہاتھ اٹھاتی تو اس کے لیے بھی وہی دعائیں کر دیتی. ماتی یہ دعاؤں کا بدلہ دعاؤں میں ہو گیا، جو میں نے اس کا اکرام کیا ہے وہ میرے لیے ثواب باقی رہ گیا. ہم تو اکرام عمل تو کرتے نہیں، کرتے ہیں تو یہ ہماری چاپلوسی شروع ہو جائے، یا ہمیں بڑا سیٹ کہا جائے، یا ہمیں نوازا جائے، یا ہمیں خصوصی پروٹوکول دیا جائے. بھئی اس سے بہتر نہ کریں. جیسے وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ تہجد کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے راستے میں کہا کہ کیسے عجیب لوگ ہیں، تہجد کا وقت اور سو رہے. تو باپ نے کہا بیٹا تیری اس تہجد پڑھنے سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا. تو بھئی مسجد مدرسے کی خدمت یہ اپنے اوپر احسان کرنا ہے، نہ انتظامیہ کے اوپر احسان کرنا ہے، نہ امام خطیب صاحب کے اوپر احسان کرنا ہے. اس لیے دل کھول کر اپنے ماشاء اللہ میں کافی سالوں کے بعد بیت السلام میں چکر لگا دیکھ کے دل خوش ہو گیا. کتنی خوبصورت انہوں نے مسجد، ہر طرف سے صفائی ستھرائی. جو جوتے رکھنے والی جگہ ہے مجھے یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہاں جوتے ڈالنے کا آگے اتارنا، وہ بھی اتنی صاف. آپ بھی اپنی مسجد کا ایسا ماحول بنائیں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوالات بڑی مسجد دی ہوئی ہے، اس کو اور کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور اس سے زیادہ جو ضرورت ہے، اس سے زیادہ جو ضرورت ہے ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے اعتبار سے، اپنے بڑوں کے اعتبار سے حضرت کے ساتھ مشورہ کریں، ترتیب بنائیں کہ ہماری خواتین میں کیسے دین آئے، ہمارے مردوں میں کیسے دین آئے، ہمارے بچوں میں کیسے دین آئے. سب کی ایک وقت میں فکر کریں گے تو کام قابو میں آئے گا. کوشش کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب قدر میں 4 لوگوں کی